مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء دین، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اور پنڈال کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، محترم حضرات، رات کافی ہو چکی ہے، اس لیے بلا تمہید میں ڈائریکٹ اپنے پوائنٹ کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، انشاءاللہ تعالی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کروں گا۔ اس سے قبل کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو بولنے کے ساتھ ساتھ، سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، پڑھی اللہم آمین۔ محترم حضرات، دنیا کے اندر ہم اور آپ بہت سارے رشتے ناطے سے گھرے ہوئے ہیں۔ آج ہم میں سے یہاں جو موجود ہیں، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا چچا ہے، بہرکیف ہم اور آپ رشتہ سے چاروں اور سے گھرے ہوئے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے پیار ہونا، محبت ہونا، یہ ایک فطری چیز ہے۔ لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک ایسی محبت ہے کہ جس کے بغیر ہمارا اور آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، ہمارا ایمان ادھورا رہ جاتا ہے، اور وہ محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ ہمارے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں، آپ کے دل میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس بات کی شہادت، اس بات کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر دیتا ہے کہ جو ایک مومن ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ بیان فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اور لوگوں، دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، بھگوان بنا لیتے ہیں، ایشور بنا لیتے ہیں، اور اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن وہ مومن ہی تو ہے جو مجھ سے یعنی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ایک مومن، ایک مسلمان دنیا کے اندر وہ سب سے زیادہ اپنے باپ سے بھی زیادہ، ماں سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، یعنی پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ، وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک مسلمان، ایک مومن کے دل میں اگر سب سے زیادہ کسی کے لیے محبت ہونی چاہیے تو وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد کیجیے اور غور کیجیے، اس نبی سے ایک مومن کے لیے محبت کیوں نہ ہو، اس نبی سے اللہ کے بعد ہمارے لیے محبت کیوں نہ ہو، جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے یعنی افضل، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے۔ اور لوگوں، میں آپ کو اس مختصر سے وقت میں آپ کو کیسے سمجھاؤں
میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی کتنی عظیم نعمت ہے۔ لیکن ہاں آپ اس بات سے بھی تھوڑا آئیڈیا لگا سکتے ہیں، سامنے اس طرح آپ لوگ کھڑے نہ ہو بار بار پلیز، میں اس لیے جہاں بھی جاتا ہوں چینل والوں کو پہلے ہٹاتا ہوں۔ وہ نبی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں۔ او لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہماری اوپر ہے، لیکن غور کرو اللہ نے کبھی ان نعمتوں کا احسان نہیں جتلایا۔ کتنی نعمتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ وہ لوگوں اگر تم لوگ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، اگر تم لوگ اس کو کسی کاپی کے اندر لپی بند کرنا چاہو گے، درج کرنا چاہو گے تو تم کر نہیں پاؤ گے، اتنی ساری نعمتیں ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی اللہ نے جب رسول کو بھیجا، اللہ نے جب نبی کو بھیجا تو بطور احسان جتلاتی ہوئی فرمایا کہ میں نے تمہاری اوپر بہت بڑا احسان کر دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں نے تمہیں میں سے تمہارے اندر ایک رسول کو بھیج دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک مومن کے دل میں اللہ کی بات اگر دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ کسی کے لیے محبت ہو تو آخری نبی کے لیے محبت ہو۔ اب محبت بھی کیسی ہونی چاہیے؟ آؤ میں آپ کو حدیث سناتا جاؤں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ او لوگوں سنو، اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس انسان کے دل میں سب سے زیادہ نبی کے لیے محبت نہ ہو۔ او لوگوں، اگر ہم سب سے زیادہ اس رسول سے محبت نہیں کریں گے، اس نبی سے محبت نہیں کریں گے تو ہم اور آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ چلیے اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ او لوگوں ذرا غور تو کرو نبی کے لیے محبت کیسی ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر کون تھے؟ وہ صحابی رسول تھے، ہماری طرح آپ کی طرح کمزور ایمان والے نہیں تھے۔ حضرت عمر کون تھے؟ لوگوں غور کرو، حضرت عمر ہماری طرح آپ کی طرح گٹکا کھانے والا، بیڑی پینے والا، سگریٹ پینے والا، حرام کھانے والا مسلمان تو نہیں۔ حضرت عمر کون؟ وہ صحابی رسول ہیں۔ اور سنو، صحابی رسول یعنی حضرت عمر اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اے نبی، میں پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میں اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، تب تو تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، میں تو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی میرے دل میں آپ کے پرتی اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی نے تب جا کر فرمایا الآن یا عمر، کہ اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ وہ لوگوں ذرا غور کرو، ان دونوں حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ جب تک ہمارے دل میں نبی کے لیے محبت، سب سے زیادہ محبت نہ پیدا ہو جائے میرے بھائیوں، تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ چلیے آگے آئیے، آگے آئیے اور ایک چیز پر ذرا غور کیجیے۔
چلیے اس آیت کریمہ کی طرف میں آپ کو لے کر آتا ہوں جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی. آپ کو معلوم ہے، آپ لوگ میری بات سمجھ پا رہے ہیں نا؟ سمجھ پا رہے ہیں کلیئر طریقے سے؟ اگر پریشانی ہوگی تو مجھے بتائیں گے. دیکھیے، ایک آدمی، اس کو غور سے سنیے، ایک آدمی دنیا کے اندر سب سے زیادہ 8 چیزوں سے محبت، یعنی ایک آدمی کو 8 چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے دنیا کے اندر. کتنی چیزوں سے؟ 8 چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے. 8 چیزوں سے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجیے اس آیت کریمہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا میسج دے رہا ہے. 8 چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے ایک انسان کو، اور یہی وہ 8 چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج انسان ان کی محبت میں اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، اور جن کی محبت میں انسان اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے. وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ آئیے اس میسج کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی قل ان کان آباؤکم، یعنی نبی سے کہہ رہے ہیں، اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، اے نبی آپ بھاٹول کے مسلمانوں سے کہہ دیجئے، اے نبی آپ ویسٹ بنگال کے مسلمانوں سے کہہ دیجئے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، اور لوگوں اس کو غور سے سننا، ہو سکتا ہے کہ رات زیادہ ہو چکی ہے، میری بات صحیح طریقے سے آپ کے دماغ میں نہ آئے، آپ کی سمجھ میں نہ آئے، اس کے باوجود بھی کچھ دیر سمجھنے کی کوشش کرنا. بڑی اہم بات آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں. قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے، او لوگوں اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وابناؤکم اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اولاد یعنی اگر تم اپنے بیٹا بیٹی سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور اس مال سے محبت کرتے ہو جو مال تم بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور اگر تم اس بزنس سے محبت کرتے ہو کہ جس کا نقصان ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور اس تم گھر سے محبت کرتے ہو، اس بلڈنگ سے محبت کرتے ہو جو تم بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ اور پوری زندگی کی کمائی جس پر خرچ کر کے تم بناتے ہو، اگر ان 8 چیزوں سے تم محبت کرتے ہو. کتنی چیزیں آ گئی؟ باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، برادری، خاندان، مال، تجارت یعنی بزنس، اور جس گھر میں تم رہتے ہو. 8 چیزوں کا نام اللہ نے لیا. اب سنیے، اللہ نے کہا اور نبی سے کہا کہ آپ کہہ دو، اور لوگوں اگر تم ان 8 چیزوں سے محبت کرتے ہو تو کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہر انسان کے دل میں ان 8 چیزوں کی پرتی محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو ان 8 چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم ان 8 چیزوں سے محبت کرو. لیکن او لوگوں تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان 8 چیزوں کی محبت کہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی اوپر یعنی غالب نہ آ جائیں. یعنی ان 8 چیزوں سے محبت کرو. میں آپ کو سیدھا سیدھا سمجھاؤں کہ ان 8 چیزوں سے محبت کرو، لیکن تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں تمہارے باپ سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ نہ بڑھ کر ہو. او لوگوں اپنی بیٹا بیٹی کو، اپنی اولاد کو، ان کو پیار کرو، ان سے محبت کرو، لیکن تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ان کی محبت نہ بڑھ جائے. اور لوگوں تم دھن دولت سے بھی محبت کرو، مال سے بھی محبت کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں لوگوں آج تم مال سے ہر کوئی انسان محبت کرتا ہے، مولوی تنویر عالم بھی مال سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو. مال سے محبت کرنے کے لیے کوئی منائی نہیں ہے، لیکن تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر یہ مال کی محبت غالب نہ آ جائیں. بات سمجھ میں آئی؟ ان 8 چیزوں سے محبت کرو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہ کرو.
لوگو جاؤ اپنا اپنا جائزہ لو کہ آج تم اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے نبی آپ دنیا والوں سے جا کر کہہ دیجئے کہ اگر ان 8 چیزوں کی محبت، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے گی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے اوپر اگر ان 8 چیزوں کی یا ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی غالب آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ اب اللہ بہت بڑی وارننگ دے رہا ہے، بڑی خطرناک وارننگ دے رہا ہے۔ وہ وارننگ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اے لوگو تم انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو۔ اگر یہاں بات کرنے کے لیے منع کیجیے، مطلب پریشانی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ کیا بولا؟ محبت تو کرو لیکن ان 8 چیزوں سے محبت تو کرو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہ کرو۔ اگر کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر آج مسلمان در در کی ٹھوکر کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان لات اور جوتا سے مسلمانوں کا سواگت کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان بدتر سے بدتر حالات کی زندگی آج مسلمان گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا ہے؟ میرے بھائیو آپ کہیں گے کہ ہاں آج پوری دنیا کے اندر مسلمان اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی مصیبتیں آج مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہے، اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہم نے کسی اور سے محبت کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ ایک وجہ ہے، اور بھی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، اور بھی بہت سارے ریزنز اور وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ان 8 چیزوں کی محبت ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ آ گئی۔ اور لوگوں ذرا اپنا اپنا جائزہ تو لو کہ آج تم اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ کرتے ہو؟ وہ لوگوں میں آپ کو بس اتنا سمجھاؤں، میری باتوں کا غلط معنی نہ نکالنا۔ باپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اپنی جگہ۔ باپ کا بھی بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، باپ کا بھی مرتبہ ہے اسلام کے اندر۔ اسلام نے باپ کا مقام بڑا بلند کیا ہے، وہ اپنی جگہ۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ باپ سے محبت کرو، باپ کے ساتھ نافرمانی نہ کرو، باپ کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ ارے باپ نا ہمارے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیتے ہیں۔ باپ کیا قربانیاں ہیں ہمارے اوپر ہمارے والد محترم کی؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا، پھر آیت کو میں آپ کو ڈیپلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جب میں نے دلی میں رہتا تھا، اس ٹکڑے کے اوپر میں یہ مثال آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں، پھر بعد میں میرے اوپر یہ الزام نہ لگا دینا کہ مولانا صاحب تو قصہ کہانی بول رہے تھے۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ، فلاں صاحب آئے قصہ کہانی بول کر گئے، وہ یہ کر رہے۔ تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ اپنے بارے میں ذرا دیکھو۔ تو الزام لگانے سے پہلے ذرا ڈیپلی اس کو سوچ لیجئے کہ میں کیوں بول رہا ہوں یہ آپ کے سامنے۔ کیا بول رہا تھا؟ جب میں دلی میں رہتا تھا جامعہ میں، ایک دن کی بات ہے کہ ہم لوگوں کی عادت تھی کہ رات کے کھانا کھانے کے بعد، یعنی ڈنر کرنے کے بعد، آفٹر ڈنر ہم لوگ رات کو گھومنے کے لیے نکلتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے ہم لوگ گھومنے کے لیے نکلے، میرے ساتھ اتر پردیش جو یو پی ہیں، اتر پردیش، وہاں کے 2 اور ساتھی تھے، 2 اور فرینڈ تھے۔ تو گیا دیکھا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے جہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں لگتی ہیں، چھوٹا بازار مارکیٹ لگتے ہیں، ایک چادر بچھائے ہوئے 3 آدمی بیٹھ کر آپس میں بنگلہ زبان میں بات کرتا ہے۔ اپنا بنگلہ بجھتے پارن تو مجھے بنگلہ زبان میں سمجھتا ہوں، الحمدللہ مجھے بنگلہ زبان آتی ہے۔ اور جو اتر پردیش کے تھے وہ دونوں بنگلہ زبان سے واقف نہیں تھے، بنگلہ سے واقف نہیں تھے، تو ان کو بنگلہ نہیں آتی تھی، ان دونوں کو، مجھے آتی تھی۔ تو میں سوچا کہ یہ ہمارے علاقے کے ہوں گے، میں ان تینوں کے قریب میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں، یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اتنی رات کو؟ تو بولا کہ صاحب ہم لوگ مرشید آباد کے ہیں، مرشید آباد بنگال کے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو آپ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ گھومنے کے لیے آئے ہیں، آپ لوگوں کو سونے کے لیے جگہ نہیں ملی یا ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں ملی، اگر ایسی پریشانی ہو تو آپ مجھے بولیے، میں آپ کے لیے انتظام کر دوں گا۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا، اس کو غور سے سنیے میں کیوں بیان کر رہا ہوں، ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ نہیں صاحب، ہم لوگ 5 سال سے دہلی میں رہتے ہیں۔ کتنے سالوں سے؟ 5
5 years 5 साल से हम लोग दिल्ली में रहते हैं और रिक्शा चलाते हैं, और कहा कि दिन भर रिक्शा चलाते हैं और रात को भी रिक्शा चलाते हैं, लेकिन जब थक जाता हूं, जिस्म के अंदर जब थकावट आ जाती है, तो थकावट को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद बस कुछ देर के लिए सो जाते हैं, और फिर जब आंख खुलती है, थकावट खत्म हो जाती है, हम लोग फिर रिक्शा लेकर निकल पड़ते हैं। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, दिन भर रिक्शा चलाते हैं, जिस्म के अंदर थकावट आ जाती होगी, थक जाते होंगे, यहाँ पे आके आपको क्या आराम मिलेगा? यहाँ तो आपको सही तरीके से नींद भी नहीं आएगी, इसलिए कि ऊपर छत नहीं है, खुला आसमान है, चारों तरफ बदबू है, गंदगी है, बड़े बड़े मच्छर हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर तो आप लोगों को सुकून की नींद भी नहीं आएगी। तो इससे बेहतर है कि आप लोग किसी किराए के रूम पे या किराए के रूम को रेंट पे लेकर अगर आप रहेंगे तो आप लोगों को सुकून की नींद आ जाएंगी, आप लोगों की थकावट भी खत्म हो जाएंगी, और आप लोग फिर सुकून के साथ और आराम के साथ रिक्शा चला पाएंगे। उन तीनों में से एक ने जवाब दिया था, आज भी वो जवाब मुझे याद है। उन तीनों में से एक ने कहा था कि आप जो बोल रहे हैं हम लोगों को भी मालूम है, अगर किसी रूम को रेंट पे लेकर, किराए पे लेकर अगर हम लोग रहेंगे तो महीने में 3 से 4 हजार रुपया मालिक को देना पड़ेगा, ओनर को देना पड़ेगा। लेकिन अगर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे चादर बिछाकर अगर हम लोगों ने सोकर अगर किसी तरह रात गुजार दिया, महीना खत्म कर दिया, तो 1 महीने में 3 से 4 हजार रुपया हमारा बच जाएगा, सेव हो जाएगा, और इसी बचा हुआ पैसा से हम अपने बच्चे की परवरिश बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हम अपने बच्चे की यानी रोशन मुस्तकबिल के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए हम किसी अच्छे स्कूल में, मिशन में, मदरसा में हम पढ़ा सकते हैं। इन पैसों से हम अपने बच्चे की खूब से खूब परवरिश कर सकते हैं। इसलिए हम लोग किसी रूम पे ना रहकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे रात गुजार लेते हैं। मेरे भाई, एक बात गौर कीजिए, एक बाप जो अपने बच्चे की खातिर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सोकर रात गुजार दे और 5 साल से दिल्ली में रात में भी दिन में भी रिक्शा चलाए, मेरे भाई वो बाप की कुर्बानी बहुत ज्यादा है अपनी औलाद के ऊपर, बेटे और बेटियों के ऊपर। इसलिए औलाद को बाप से मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन जो मैं मैसेज देना चाहता हूं ये मैसेज ये है कि हमारे दिल में बाप से भी ज्यादा अगर किसी के लिए मोहब्बत हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत हो। लेकिन जरा देखो, कुल इनकान आबाउकुम, तुम देखो कि तुम बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हो या अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत करते हो। ओ लोगों, आओ मैं आपके सामने एक वाकया बता दूं कि सहाबा किराम किस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत क्या करते थे, ताकि आपके ईमान के अंदर ताजगी पैदा हो जाए। अब्दुल्ला बिन उबय ये मुनाफिकों का सरदार है। अब्दुल्ला बिन उबय ने एक दफा ये कहा, गज़वाए उहुद के मौके पर ये कहा कि जब इज्जत वाला मदीने के अंदर जाएगा तो जिल्लत वाला को मदीना से निकाल देगा। यानी गौर करो, अब्दुल्ला बिन उबय मुनाफिक है, उसने नबी की शान में गुस्ताखी की। अब्दुल्ला बिन उबय ने नबी को गाली दी, नबी को जलील का। ये जुमला बेटा के कान में आ गया। बेटा को मालूम चला बेटा का नाम अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला मुसलमान है। जब बेटा को ये मालूम चला कि मेरा बाप ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, नबी को गाली दी है, अब्दुल्ला बिन उबय का बेटा अब्दुल्ला तलवार लेकर मदीने की सरहद पर खड़ा हो जाता है। जब उसका बाप मदीने के अंदर दाखिल होने के लिए, मदीने के अंदर घुसने के लिए आता है, बेटा बाप से कहता है आप ठहर जाइए। अब्दुल्ला अपना बाप अब्दुल्ला बिन उबय से कहता है आप ठहर जाइए, आपने नबी की शान में गुस्ताखी की है, आपने नबी को गाली दी है। जब तक आपके बारे में नबी का कोई फैसला ना आ जाए तब तक आप मदीने के अंदर दाखिल ना होना, और अगर आपने गलती से भी मदीने के अंदर दाखिल हो गए तो मेरी तलवार आपकी गर्दन पर चल जाएगी। नबी को मालूम चला, नबी ने अब्दुल्ला को समझाया कि अब्दुल्ला जाओ, तुम्हारा बाप ने मुझे बुरा भला कहा है, मैंने तुम्हारे बाप को माफ कर दिया, तुम भी अपने बाप को माफ कर दो। उसके बावजूद भी
عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ نبی سے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی میرے باپ کی گستاخیوں کی وجہ سے اگر کبھی میرے باپ کو قتل کرنے کا آرڈر دے تو آرڈر آپ مجھے دینا، میں ہی اپنے باپ کو قتل کر دوں گا۔ وہ لوگوں ذرا دیکھو، ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے تھے، خوب محبت کرتے تھے، لیکن باپ کی محبت اپنی جگہ اور اللہ کے رسول کی محبت اپنی جگہ۔ وہ لوگوں یاد رکھو، اگر تم ایسا کام کر رہے ہو اور تمہارا باپ تمہیں منع کر رہا ہے، اور لوگوں سنو، اگر تم ایسا کام کر رہے ہو جو کام اگر تم نہ کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی، لیکن آپ کا باپ ناراض ہو جائے گا، آپ کا باپ آپ کو منع کر رہا ہے تو یہ پرواہ نہ کرو کہ میرا باپ راضی رہے گا یا ناراض رہے گا، بلکہ یہ دیکھو کہ میرا اس کام سے میرا رب راضی ہوگا، رسول راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس میں رسول اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، اس لیے اب سمجھ جائیے کہ باپ سے محبت کیجئے پر اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں۔ چلیے آگے آئیے، ان کان آباؤکم وابناؤکم، اولاد سے محبت، بیٹا بیٹیوں سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، کوئی منع ہی نہیں ہے۔ اور اولاد سے محبت کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اپنے بیٹا بیٹیوں سے خوب محنت کرو، یعنی خوب محبت کرو، لیکن وہ مسلمانوں، وہ بھاٹول والوں، یاد رکھو کہ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں کہیں بیٹا بیٹی کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اب آپ ذرا بتائیے کہ آپ بیٹا بیٹی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، لمبی لمبی داڑھی ہے ماشاءاللہ، 5 ٹائم کے نمازی بھی ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اچھا بتائیے، آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے زیادہ محبت ہے یا اپنی اولاد کے لیے زیادہ محبت ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ مولانا صاحب، میرے دل میں اپنی اولاد سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے، تبھی تو دیکھیے میرے چہرے پر داڑھی ہے اور میں مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، تو محبت ہے، لیکن آپ یہ بتائیے، آپ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو آپ کے جو بیٹا بیٹیاں، جو اولاد ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ انہیں کبھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو خاموش ہو گیا۔ ہمارا حال کیا ہے معلوم ہے؟ چلے ایک ادھارن کے ساتھ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ بات، تاکہ آپ کو بالکل واضح طور پر بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ رات میں سوئے ہوئے ہیں، ابھی جلسہ سن کر گئے، چلیے ابھی رات کے 1:15 بجنے کو ہیں، بہت زیادہ رات ہونے کو ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے کہ اتنی رات تک آپ بیٹھ کر جلسہ سنیں، اس لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ 12 بجے سے پہلے پروگرام ختم کر دینا چاہیے، تاکہ جب ہم لوگ گھر میں جائیں تو نیند بھی پوری ہو جائے اور ہم فجر کی نماز بھی پڑھنے کے لیے مسجد جا سکیں۔ اور لوگوں پھر بھی سنو، میں ادھارن کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، کہ اولاد سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پرتی ہماری محبت ہونی چاہیے۔ ابھی آپ جلسہ سن کر گھر میں گئے، ابھی آپ سوئے ہوئے، آپ کے بغل میں جو روم ہے، جو کمرہ ہے، وہاں پر آپ کا بیٹا بھی سویا ہوا ہے۔ بیٹا کی عمر کتنی؟ 10 سال۔ بیٹا کی عمر کتنی؟ 15 سال، 20 سال، یعنی اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، وہ بھی سویا ہوا ہے۔ ادھر 4:30 بجے، 4:45 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے، مسجد کے میناروں سے مؤذن صاحب کی اذان کی آواز آپ کے کانوں تک آ رہی ہے، مؤذن صاحب پکار رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز، یہ جملہ آپ کے کانوں میں آ رہا ہے۔ آپ بیدار ہوئے، آپ نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو کیا دیکھا کہ فجر کا وقت ہو گیا، مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں۔ آپ اٹھے، اس کے بعد بھی آپ بستر نہ چھوڑے، پھر مؤذن صاحب نے آواز یعنی پوری اذان دی، ان میں یہ جملہ بھی کہا، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ پھر مؤذن صاحب نے آواز لگائے، کہا الصلاۃ خیر من النوم، وہ رات کے 2 بجے جلسہ سن کر آ کر سونے والوں، اور لوگوں سنو، یہ جو تم سوئے ہوئے ہو،
اب اٹھ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، اس لیے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اس لیے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ جلدی جلدی اٹھیں، وضو بنائیں، جو کپڑا ہے آپ پہنیں۔ اب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کی جب تیاری ہو گئی، اب آپ مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی آپ نے مین دروازے پر قدم رکھا، آپ کے دل میں یہ خیال آیا میرا بیٹا 15 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، وہ تو کمرہ میں سویا ہوا ہے، وہ ابھی روم میں سویا ہوا ہے، چلو میں اس کو بھی جگا لیتا ہوں تاکہ وہ بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اس لیے کہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کرے گا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو کل قیامت کے دن اس کو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کل قیامت کے دن اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ جلدی جلدی بیٹا کے کمرہ کے سامنے گیا، آپ نے دستک دی، آپ نے آواز دی، پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اب آپ کے دل میں یہ خیال آیا ارے میرا بیٹا تو IAS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا تو IPS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا تو گورنمنٹ جاب پانے کی تیاری کر رہا ہے، دیر رات تک پڑا ہوگا، ابھی نیند مکمل نہیں ہوئی ہوں گی، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہوں گی، اور میرا بیٹا کو صبح ہو کر اسکول بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، یونیورسٹی بھی جانا ہے، یعنی مشن میں بھی جانا ہے، میرا بیٹا کو کوچنگ سینٹر میں بھی جانا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ان کو سوئے رہنے دو تاکہ ان کی نیند پوری ہو جائے۔ او میری بھائی، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، آپ کا بیٹا سویا رہ گیا، اس لیے کہ کل صبح ہو کر آپ کا بیٹا کو اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تو نہیں ہے۔ اگر سچ میں اور لوگوں سنو، اگر سچ میں آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اگر سب سے زیادہ محبت ہوتی، اپنی اولاد سے زیادہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے، آپ یہ نہ دیکھتے کہ آپ کا بیٹا صبح ہو کر اسکول جائے گا یا کالج جائے گا یا یونیورسٹی جائے گا، آپ یہ نہ دیکھتے، بلکہ آپ یہ دیکھتے کہ میرا بیٹا، آپ یہ دیکھتے کہ میرا بیٹا یعنی اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، چل تو اٹھ اور اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا۔ آپ اپنی اولاد کو، اپنا بیٹا کو ساتھ میں مسجد لے کر نماز پڑھانے کے لیے جاتے۔ ان لوگوں، یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس دل میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کرو۔ ان لوگوں ذرا صحابہ کرام کی طرف بھی دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے، بیٹا عبد الرحمن یہ کافر، یہ مشرک ہے، باپ مسلمان، بیٹا مسلمان نہیں ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر باپ حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں، بیٹا عبد الرحمن مشرکین مکہ کی طرف سے اور کفار مکہ کی طرف سے وہ جنگ لڑ رہا ہے، باپ مسلمانوں کی طرف سے، بیٹا کفار مشرکین کی یعنی مکہ کی طرف سے۔ دیکھیے اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جان، جب آپ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور میں مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، کئی مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی، لیکن میں نے آپ کو باپ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جاؤ، میں اپنا باپ کو قتل نہ کرتا، میں اپنے باپ کو قتل نہ کرتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن کہہ رہے ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے۔ اب سنو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیا ہوتی ہے۔ بیٹا نے جب یہ کہا، باپ حضرت ابو بکر صدیق نے بیٹا سے کہا، اے بیٹا عبد الرحمن، غزوہ بدر کے موقع پر میں تیری تلوار کے نیچے آیا، تو نے مجھے باپ کہہ کر چھوڑ دیا، لیکن یاد رکھ اگر خدا نہ خواستہ اگر میری تلوار کے نیچے
تیری گردن آ جاتی، اگر میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، میری تلوار تجھ پر چل جاتی، میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہے، اور میں تجھے دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا۔ میرے بھائیوں، یہی تو پیغام میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں کہ اپنی اولاد سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو، سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ چلیے آگے آئیے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کس سے؟ ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ بھائی سے محبت کرو، اپنے بھائیوں سے خوب محبت کرو، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے دل میں بھائیوں سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہو۔ اس کے اوپر بھی کئی واقعات ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آئیے آگے کی جو چیزیں اس پر ذرا غور کیجیے۔ بیوی کی محبت، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، اپنی بیویوں کے پرتی محبت۔ اور لوگوں سنو، اپنی بیویوں سے محبت کرو، بیوی تو محبت کرنے کی چیز ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے دل میں آپ کی بیوی سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہو۔ بیوی، اب دیکھیں ایک ادھارن کے ساتھ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کی بیوی آپ سے کہہ رہی ہے، غور سے سنیے، آپ کی بیوی آپ سے کہہ رہی ہے کہ چلو رائے گنج سے گھوم کے آتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اگر بیوی کبھی فرمائش کریں، اگر بیوی کبھی کہیں کہ چلو مجھے تھوڑا گھومنے کے لیے لے کر رائے گنج میں چلو، کچھ کام ہے، کچھ خریدنا ہے یا کچھ کرنا ہے، کوئی بات نہیں، آپ لے جا سکتے ہیں۔ اپنی بیوی کی بات کرتا ہوں، دوسروں کی بیوی کی بات نہیں کرتا ہوں۔ لیکن آج ہمارے نوجوان تو اپنی بیوی سے زیادہ آج غیروں کی بیوی پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، غیروں کی بیوی پر، اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ کی بیوی کہے کہ چلو گھومنے کے لیے، آپ لے کر جا رہے ہیں، جائز اسلام کے اندر۔ اب آپ کی بیوی کہتی ہے کہ 5 منٹ ویٹ کر لیجئے، میں تیار ہو جاتی ہوں۔ اب بیوی کیسے تیار ہو رہی ہے، غور کیجئے، جو ہماری بیویوں کا حال ہے۔ اب بیوی تیار ہو رہی ہے، ہونٹ میں، یعنی ٹھونٹ جو بھی بولتے ہیں، ہونٹ یا ٹھونٹ، اس میں 5 کلو لپسٹک پوت رہی ہے، لگا نہیں رہی ہے، پوت رہی ہے 5 کلو لپسٹک۔ چہرے پر 7-8 کلو میدے کا آٹا لگا رہی ہے۔ اب بن ٹھن کے چھمک چلو بن کے ہیما مالنی بن کے آپ کی بیوی نکل رہی ہے، بالکل اسلام کے خلاف، یعنی شریعت کے خلاف۔ شریعت نے جو اس کو جس طرح رہنے کا حکم دیا، بالکل اس کے خلاف وہ نکل رہی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، معلوم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح جائیں گے تو میں آپ کو لے کر نہیں جاؤں گا، پہلے جائیے آپ پردہ کر لیجئے، پہلے جائیے آپ یہ سب اتر کر چہرہ اور سب ڈھانپ لیجئے، بالکل پردہ کر کے آپ میرے ساتھ نکلیے، تبھی میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ اب بیوی ناراض ہو جاتی ہے، بیوی کہتی ہے نہیں، اگر مجھے چلنا ہے تو اسی طرح چلنا ہے، آپ مجھے اسی طرح لے کر چلیے، ورنہ میں کے چلی جاؤں گی، باپ کے گھر میں چلی جاؤں گی۔ اب آپ کہتے ہیں یار بیوی کو اگر اس طرح لے کر نہیں گیا تو بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، چلو کوئی حرج کی بات نہیں، اسی طرح لے کر چلا جاتا ہوں۔ بیوی کو آپ اسی طرح، بیوی کو راضی کرنے کے لیے آپ شریعت کا جنازہ نکالتے ہوئے اور پردے کا جنازہ نکالتے ہوئے آپ اسی طرح بیوی کو لے کر جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ تو بیوی کے پرتی آپ کی زیادہ محبت ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ بیوی ناراض ہوتی ہے، ناراض ہونے دیجئے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کو چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہے، دینے دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر آپ کی بیوی ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہونے دیجئے، لیکن یاد رکھیے آپ کی بیوی کے چکر میں کہیں اللہ اور اللہ کے رسول ناراض نہ ہو جائیں۔ آپ سب سے پہلے اسلام کے قانون کو دیکھیے، سب سے پہلے شریعت کو دیکھیے، اس کے بعد اپنی بیوی سے محبت کیجئے۔ اور لوگوں، لیکن اس کا غلط معنی نہ نکالو کہ بیوی کے پرتی بالکل بھی محبت نہیں ہو، محبت ہو لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہیں ہو۔ اور لوگوں، حضرت حنظلہ کو دیکھو، اور نوجوانوں، اپنی بیوی کو راضی کرانے کے چکر میں قدم قدم پر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں، بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کرنے والوں، ذرا حضرت حنظلہ کو دیکھو۔ حضرت حنظلہ کون؟ وہ نوجوان صحابی رسول ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہے،
بیوی کے ساتھ پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہے، یعنی جنگ ہو جاتا ہے، یعنی جنگ کے میدان میں جانے کے لیے اعلان ہو جاتا ہے۔ وہ آواز حضرت حنظلہ کے کانوں میں آتی ہے، حضرت حنظلہ اٹھ جاتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں پہلی رات ہے، نہیں نویلی بیوی ہے، بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، نبی کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا، اب تو مجھے جانا پڑے گا، اب تو مجھے جانا پڑے گا۔ حضرت حنظلہ نکل ہی رہے ہیں، بی بی کہہ رہی ہے، بی بی جانتی ہے کہ اگر میں اپنے شوہر کو روکوں گا تو وہ نہیں رکیں گے، اگر میں منع کروں گی تو وہ نہیں سنیں گے۔ پھر بی بی کہتی ہے کہ آپ کے اوپر غسل جنابت فرض ہو چکا ہے، کم سے کم جانے سے پہلے آپ پاک تو ہو جائیے، جانے سے پہلے آپ غسل تو کر لیجئے۔ لیکن حضرت حنظلہ کہتے ہیں او میری بی بی، اب تو میرے پاس غسل کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اب تو میرے پاس غسل کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اور ہاں میدان جنگ میں جانے کے لیے پاکی بھی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حنظلہ نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پرتی محبت دیکھیے ان کی، کہ نئی نویلی بیوی ہے، پہلی رات ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حضرت حنظلہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ محبت ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے اور آگے بڑھیے، جلدی جلدی بول رہا ہوں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اپنے خاندان سے محبت، بالکل خاندان سے محبت کرو، برادری سے محبت کرو، لیکن یاد رکھو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کرو۔ چلو اور آگے بڑھو۔ واموال اقترفتموها، وہ لوگ مال سے محبت کرو۔ کون ایسا انسان ہے جو مال سے محبت نہیں کرتا ہے؟ چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ ماسٹر ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، مال سے تو سب کو محبت ہوتی ہے۔ یقیناً آپ بھی مال سے محبت کرو، لیکن ہاں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں مال کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب تو نہیں آ رہی ہے۔ وہ لوگوں دولت سے محبت کرو، لیکن اگر اللہ اور اللہ کی راہ میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں اگر خرچ کرنے کی ضرورت آ پڑے تو آپ بلا جھجک اپنے مال کو، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ میرے بھائیوں، مال سے محبت کریں، لیکن اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے میں نہ ہچکچائیں، نہ ہچکچائیں۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کر دیکھیے، صحابہ کرام کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا اٹھا کر تو جا کر ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے سامنے مال کو ان لوگوں نے کبھی ترجیح نہیں دیے۔ میرے بھائی، مال کی محبت کبھی ان کے دل میں غالب آنے نہیں دیا صحابہ کرام۔ ہزاروں ایسے واقعات پڑے ہوئے ہیں، آپ جا کر کبھی اگر فرصت ملے موبائل میں PUBG گیم کھیلنے سے اور لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے سے اور موبائل میں گندی گندی ویڈیوز دیکھنے سے اگر کبھی فرصت ملے تو کبھی صحابہ کرام کی زندگی بھی اٹھا کر پڑھ لینا، آپ لوگوں کو معلوم چل جائے گا۔ آگے بڑھیے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، آپ بزنس کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، بزنس کرنا چاہیے، تجارت کر رہے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، آپ کر رہے ہیں، آپ اپنے بزنس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، گرو کرنا چاہتے ہیں، آپ گرو کیجئے، بزنس کو زمین سے لے کر آسمان تک اٹھائیے، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن وہ لوگوں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا بزنس حلال طریقے سے ہو رہا ہے یا حرام طریقے سے آپ کا بزنس ہو رہا ہے۔ وہ لوگوں حلال طریقے سے آپ اپنا بزنس کو گرو کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے آپ اپنے بزنس کو گرو کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں سنو، اگر آپ کو لگے کہ میرا بزنس حرام ہے، میرا بزنس جو میں کر رہا ہوں یہ حرام طریقے سے کر رہا ہوں، تو یہ ہونا چاہیے کہ آج ہی آپ اپنے بزنس کو بند کر دیں۔ میرے بھائی، اپنے بزنس سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پرتی آپ کی محبت ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا اگر تم ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی تمہارے دل میں آ گئی، زیادہ ہو گئی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے، تو لوگوں انتظار کرو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ چلیے اور آگے آئیے، صحابہ کرام کس طرح اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، اور آج ہم اور آپ کس طرح محبت کرتے ہیں۔
چلیے نوجوان کی بات کر دوں. نوجوان نبی کے زمانے میں نو عمر نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے تھے، اور آج ہماری جو سماج میں رہنے والے نوجوان ہیں ان کا جائزہ لیجئے، آج یہ لوگ کس طرح نبی سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف غزوہ بدر کے موقع پر بیان فرماتے ہیں، میں نے دائیں جانب دیکھا اور نوجوانوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں، لڑکیوں کے پیچھے اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، اس واقعہ کو سنو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر میں نے دائیں جانب دیکھا تو ایک نو عمر نوجوان میرے دائیں جانب کھڑا ہے. میں نے بائیں جانب دیکھا تو ایک نو عمر نوجوان میری بائیں جانب کھڑا ہے. وہ دونوں نوجوان مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ چچا جان آپ بتائیے آپ ابو جہل کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ ابو جہل سے تمہارا کیا کام ہے؟ ابو جہل کے بارے میں تو ہم اور آپ نے سنا ہوگا، ان کے بارے میں تو جانتے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ وضاحت کرنے کی میں ضروری نہیں سمجھتا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ان دونوں سے تمہارا کیا کام ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ چچا جان سناؤ کہ ابو جہل میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سناؤ کہ ابو جہل میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتا ہے، سناؤ کہ ابو جہل نبی کے اوپر یعنی نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے. چچا جان آپ بس ہمیں دکھا دیجئے کہ ابو جہل کون ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ جب میں نے اشارہ کیا ابو جہل کی طرف، بس میں نے اشارہ ہی کیا، وہ دونوں نوجوان ابو جہل کے اوپر اس طرح لپکے کہ ایک ہی منٹ میں ابو جہل کا قصہ تمام کر دیا، ایک ہی منٹ میں ابو جہل کو ڈھیر کر دیا. وہ لوگوں نوجوان بچوں کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کتنی محبت تھی. اور ذرا آج ہمارے سماج میں رہنے والے نوجوانوں کو دیکھو کہ ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا محبت ہے. آج ہمارے نوجوان کیا جانے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیا ہوتی ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو کیا پتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. یہ تو بس موبائل کے پیچھے پاگل ہیں، ٹک ٹاک بنانا ہے، ریلز بنانے ہیں. آپ کو معلوم ہے کل میرا پروگرام آپ کا مرشید آباد جگہ کا نام ہے عمر پور ہروا گاؤں، ہروا یا ہروا اس طرح بولتا، ہروا گاؤں میں میرا پروگرام تھا. کل کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ کل کی. وہاں میں پروگرام میں گیا تو مجھے بتایا مولانا صاحب جانتے ہیں وہ جو چاندپور کیا بولتے اس کو، یعنی جو عمر پور سے پہلے جو یہ ہے آپ کا ایک اسٹیشن ہے اس کا نام میں بھول رہا ہوں. تو بولا کہ یہاں پر 3 دن پہلے 3 نوجوان ٹرین ایکسیڈنٹ میں تینوں مارے گئے. میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ وہ نوجوان کیا کر رہے تھے؟ بولا یہاں پر ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے آئے تھے، ریلز بنانے کے لیے آئے تھے. اخبار میں بھی آپ لوگ وہ نیوز دیکھے ہوں گے، یہ نیوز اخبار میں بھی چھپی تھی، دیکھے ہوں گے آپ لوگ. تو یہ آج ہمارے نوجوان فیمس ہونا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اگر طریقہ کو اپنانا ہو. وہ آج اگر کپڑا کھولنے کی اگر نوبت آ پڑے تو کپڑا بھی کھول دیتے ہیں، لیکن نہیں، آج ہمارے نوجوانوں کو فیمس ہونا ہے. یہ کیا جانے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیا ہوتی ہے. اور ایک چیز آپ کے سامنے بتاؤں، یہ کون سا مہینہ چل رہا معلوم ہے آپ کو؟ جو میرے سامنے نوجوان ہے کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ یہ دسمبر. آج کتنی تاریخ ہے؟ آج 25 تاریخ ہے. آج 25 دسمبر ہے. آج کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ صبح کو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے نوجوان ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی دیتے ہوں گے. بہت سارے نوجوانوں کو دیکھیں گے ان کی اسٹیٹس میں، ان کی اسٹوری میں، ان کے موبائل میں ہیپی کرسمس ڈے کی بدھائی ایک دوسرے کو دیں گے. بہت سارے نوجوانوں کو دیکھیں گے کہ کرسمس ڈے کے لیے جو ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو پارٹیاں کی جاتی ہے ان میں وہ شریک ہوں گے، اور پتہ نہیں وہ کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ کیا کیا اور کون سا طریقہ وہ اپنائیں گے. آپ کو جب صبح ہوگی تو کل آپ کو معلوم چل جائے گا، کل پتہ چل جائے گا. لیکن اے نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، باپ نے کیا موبائل خرید کے آپ کو دے دیا؟ کیا آپ کے ہاتھ میں موبائل آ گیا؟ 2-4 چیزیں آپ نے لکھنا
सीख गए, इंग्लिश पढ़ना सीख गए, बंगला पढ़ना सीख गए, तो आप आज एक दूसरे को हर साल के 25 दिसंबर यानी दिसंबर महीने की 25 तारीख को आप एक दूसरे को यानी मुबारकबादी पेश करते हैं। 25 दिसंबर को आप सेलिब्रेट करते हैं, आप इसको मनाते हैं। लेकिन नौजवानों, क्या तुम्हें मालूम भी है कि ये दिन जो मनाते हैं, ये दिन मनाने के पीछे वो लोग, उन लोगों का क्या कॉन्सेप्ट और उन लोगों का क्या अकीदा है? अब जानते हैं, एक दूसरे को बधाई देने में तो आप पेश रहते हैं, लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये क्रिसमस डे क्या होता है। इसका माना होता है, उन लोगों का ये अकीदा और कॉन्सेप्ट है कि इस दिन अल्लाह का बेटा ईसा का जन्म हुआ। नऊजुबिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। इस दिन अल्लाह का बेटा ईसा का जन्म हुआ, और जो लोग ये मनाते हैं, ये समझते हैं, वही लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और आप भी उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो उन लोगों में और आप में क्या फर्क रह गया? वो लोग तो अल्लाह को गाली देते हैं, आपका तो ये ईमान है, आपका तो ये अकीदा है कि अल्लाह एक है, ना उसका बेटा है ना उसकी बेटी है, अल्लाह बेनियाज है। मेरे भाइयों, ये तो हमारे ईमान की बुनियादी चीज है, तौहीद। आप कैसे भूल गए? आप क्यों इस दिन को सेलिब्रेट करने लगे और ये कहने लगे कि हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे, यानी मुबारक हो, आज के दिन अल्लाह ने अपना बेटा पैदा किया। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के लिए मुनासिब बात नहीं है। इस दिन को सेलिब्रेट करना और ये कहना, ये अल्लाह के लिए मुनासिब बात नहीं है, ये अल्लाह के लिए बहुत बड़ी गाली है। आप उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल मरियम के अंदर इसके बारे में बयान किया है कि वक़ालु इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअवा लिर्रहमानि वलदा। कभी कुरान की आयतें भी पढ़कर देखो, कभी कुरान को समझकर भी जरा देखो। तो मेरे भाइयों, बात कहाँ से निकली? बात निकली है कि आज हमारा नौजवान क्या जाने कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत क्या होती है। लेकिन ऐ नौजवानों, अपने दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत पैदा करो, और जरा देखो कि सहाबा किराम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से किस कदर मोहब्बत करते थे। आइए और एक वाक़या मैं आपके सामने रखूं। एक आदमी अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपके लिए वाक़या पढ़कर जा रहा हूं। एक आदमी नबी के पास आया, आने के बाद नबी से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मतस्सा, आप बताइए कि क़यामत कब आएगी। ऐ नबी, आप बताइए कि क़यामत कब कायम होगी, मतस्सा, क़यामत कब आएगी। लेकिन वो लोगों सुनो, अल्लाह के नबी ने उसको इस सवाल का जवाब ना दिया। अल्लाह के नबी ने उसको इस सवाल का जवाब ना दिया, बल्कि अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, तुम ये बताओ, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो मतस्सा, क़यामत कब आएगी, लेकिन तुम ये बताओ कि क़यामत के लिए तुम्हारे पास क्या तैयारी है, क़यामत के लिए तुमने क्या तैयारी करके रखी है। उस आदमी ने जवाब दिया, ये अल्लाह के नबी, क़यामत के लिए मेरे पास तो बहुत ज्यादा तैयारियां नहीं है, क़यामत के लिए तो मेरे पास बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा नमाजें नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा रोजा नहीं है। वो लोगों, ये न समझना कि सहाबा किराम ये कह रहे कि मेरे पास ज्यादा नमाजें नहीं है, इसका मतलब कि सहाबा किराम नमाज नहीं पढ़ते थे, ऐसा न सोचना। बल्कि यहाँ पर फर्ज नमाज के अलावा जो दीगर नमाजें हैं, यानी नफिल नमाज की बात हो रही है। उसने कहा, अल्लाह के नबी, क़यामत के लिए मेरे पास तो ज्यादा तैयारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये अल्लाह के नबी, मेरे दिल में आपके प्रति मोहब्बत है। ओ नौजवानों सुनो, जब अल्लाह के नबी के सामने उसने कहा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ रहेगा। उन लोगों, मसला क्या साबित हुआ? वो लोगों, मसला क्या निकला? हमें बात ये मालूम चली, ओ लोगों, अगर हम दुनिया में नबी से मोहब्बत करेंगे तो कल क़यामत के दिन आप नबी के साथ रहेंगे, नबी के साथ रहेंगे। सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दिल से नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी, और मोहब्बत रसूल का जो तकाजा है उसको भी पूरा करना पड़ेगा। ओ लोगों, अब फैसला तुम्हारा है। आज रात
رات کے 2 بجے مولانا تنویر عالم بھاٹول کی سرزمین پر بیٹھ کر یہاں کے نوجوانوں کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہے، او نوجوانہ، حدیث تمہارے سامنے لانا میرا کام، حدیث کو بیان کرنا میرا کام، لیکن اب فیصلہ تمہارا ہوگا کہ کل قیامت کے دن تم نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا کل قیامت کے دن تم کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، یہ فیصلہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ میں اس لیے بات کہہ کے جا رہا ہوں، آج ہمارے نوجوان کس کس سے محبت کرتے ہیں، ذرا جائزہ لے کر دیکھیے۔ آج ہمارے نوجوان نبی سے زیادہ محبت نہیں کرتے، کن سے کرتے ہیں؟ سلمان خان سے کرتے ہیں۔ ختم کرنی اچھا میں بہت جلدی ختم کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ 2 بجنے کو ہیں۔ اب کیا کریں، میرے ساتھ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں بھی جاتا ہوں نا رات کو مجھے ہی گھسیٹا جاتا ہے، کچھ کہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ آپ نوجوان ہیں چلا لیجئے گا۔ تو کیا بول رہا تھا، آج ہمارے نوجوان کن سے محبت کرتے ہیں؟ گٹکا خوروں سے، بیڑی کا پرچار کرنے والوں سے، گٹکا کا پرچار کرنے والوں سے، شراب کا پرچار کرنے والوں۔ آج ہمارے نوجوان ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور نوجوانوں، یہ پیغام مولانا تنویر تمہیں دے کر جا رہا ہے، دنیا میں گٹکا خوروں سے محبت کرو گے، کل قیامت کے دن گٹکا خوروں کے ساتھ رہو گے۔ دنیا میں میرے رسول سے محبت کرو گے تو کل قیامت کے دن تم میرے رسول کے ساتھ رہو گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ چلیے آگے بڑھیے، اور ایک چیز کی وضاحت میں آپ لوگوں کے سامنے جلدی کر چلا جاتا ہوں۔ او لوگوں، آج تو ہر ایک مسلمان محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر ایک مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے۔ وہ لوگوں، کیا صرف دعویٰ کرنے سے ثابت ہو جائے گا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ او نوجوانوں سنو، او لوگوں سنو، صرف دعویٰ کرنے سے نہیں چلے گا، بلکہ حقیقت معنی میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی پڑے گی۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر تمہارے دل میں اگر سچ میں محبت ہے تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر تم زندگی گزارو، یعنی دنیا میں تم اللہ اور اللہ کے رسول کی تم اطاعت اور فرما برداری کرو۔ چلے اور ایک حدیث، چھوٹی سی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس حدیث کو سن لیجئے، کہا اللہ کے نبی میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، جب میں گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہوں، جب میں گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے سکون نہیں ملتا، پھر دورہ آپ کے پاس آ جاتا ہوں، اور جب آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے، مجھے شانتی مل جاتی ہے۔ اس نے کہا، اس کے بعد اس نے اللہ کے نبی کے سامنے کہا، اے اللہ کے نبی، ایک چیز سوچ کر میں پریشان ہوتا جا رہا ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، دنیا میں مجھے جب سکون نہیں ملتا، مجھے جب چین نہیں ملتا، آپ کا دیدار کرتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے، لیکن کل قیامت کے روز آپ تو نبی ہیں، آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے، آپ کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہوگا، آپ کا مقام تو بڑا بلند ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اگر میں بھی جنت کے اندر چلا گیا تو جنت میں جا کر تو میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں گا، جنت میں جا کر تو میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ یہ سوچ کر میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ اور لوگوں سنو، جب صحابی رسول نے یہ کہا، ذرا محبت دیکھیے کہ جنت میں جا کر بھی وہ نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی نبی کو دیکھ کے بغیر وہاں پر ان کو سکون نہیں ملنے والا، اس لیے وہ پریشان ہو جا رہا ہے۔ نبی خاموش ہیں، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، اور لوگوں مسئلے پر ذرا غور کرو۔ اس نے کہا میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں آپ تو جنت میں جا کر، یعنی آپ کا مقام بڑا بلند ہوگا، آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے، میں جنت میں جا کر میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ لیکن قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، او لوگوں اگر سچ میں تم نبی سے محبت کرتے ہو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
والصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی اور کہا وہ لوگوں اگر تم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، اگر تم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو گے، اگر تم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو گے تو کل قیامت کے دن تم نبیوں کے ساتھ رہو گے۔ تو میرے بھائیوں، اتنی دیر تک میں جو آپ کو بتانا چاہا، جو میں نے آپ کو میسیج دینا چاہا، وہ میسیج یہ ہے کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پرتی محبت ہو، ان کے لیے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ بھلے ہی پوری دنیا ہم سے خفا ہو جائے، بھلے ہی پوری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے، لیکن ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہ کریں۔ میرے بھائیوں، یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے۔ پوری دنیا ہم سے روٹھ جائے ہمیں منظور ہے، پر ہم اپنے رب کو نہ وہ ہم سے نہ روٹھ پائے، یہ چیز ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، رسول سے محبت کرنے کی وجہ سے، اگر رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی وجہ سے اگر ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم کرنے کو تیار ہو جائیں، یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی جو میں اپنی صلاحیت کے مطابق میں نے قرآن اور حدیث کو پڑھ کر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اور رکھنے کی کوشش کی۔ اب میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ الہ العالمین تو ہم سب کو تجھ سے اور تیرے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ الہ العالمین تو ہمیں تیرے اور تیرے رسول کی محبت کہ اس کسوٹی پر اترنے کی توفیق عطا فرما جس کسوٹی پر صحابہ کرام اتر کر اپنی اپنی زندگی گزارے۔ یہ الہ العالمین تو ہمیں قدم قدم پر تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پڑھیے اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، میں ہی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔